ہیں چنانچہ حکیم الامت. یہ کون ہے؟ یہ حکیم الامت کی پڑیا سنو. کہتے ہیں اشرف علی صاحب تھانوی، دیکھو ان کے بزرگ کس طرح، صفحہ نمبر 222، 10 صفحہ نمبر 222، یہ ہمارے حکیم الامت کی کتاب، اور کئی دفعہ میں نے اس واقعے کو بتایا ہے. یہاں تو کہہ رہے ہیں روح بھی تصرف نہیں کرتی، جسم آتا ہے. یہاں دیکھیں روح کا تصرف دیکھیں یہاں کس طرح سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا حبیب الرحمان مرحوم نے صفحہ نمبر 222، ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1، فون نمبر 212768. یہ دیابنا حضرات کا میں چہرہ دکھا رہا ہوں دیوبندیوں کا. دیکھو کس طرح سے کہتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی. اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک جھگڑا اور مخاصمے کی شکل اختیار کر لی، اور مولوی محمود الحسن گو جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا، جھگڑا لمبا ہو گیا. اسی دوران میں ایک دن الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو روئی کا لبادہ بالکل بھیگا ہوا تھا، تر تھا. فرمایا واقعہ یہ ہے. کہنے کے بعد کیا ہے؟ کہنے کے واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا نانوتوی مر چکے ہیں، برسوں گزر چکے ہیں. کہتے ہیں ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ، بالکل جیسے دنیا میں زندہ تھے اسی جسم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا. اور فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. ماشاءاللہ، استغفر اللہ، ماشاءاللہ کیا نعوذ باللہ کہیں. قبر سے اٹھ کر کے آ رہے ہیں کہ محمود الحسن کو کہہ دو اس جھگڑے میں نہ پڑیں. بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا. استغفر اللہ. یہ مولانا دیوبند کے ہیں، دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں یہ، اور ان کے مریدین بہت سارے، یہ آج کل کے جو قاسمی وسمی گھوم رہے نا، یہ سب انہی کے چیلے چاپڑ لوگ ہیں. ان سے ذرا پوچھو کہ حضرت ایک آدمی جب مر گیا تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس کے اوپر ٹپڑی لگا رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ بجسد عنصری کے، دوسری یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو، مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ سب منطقی اور فلسفی باتیں ہیں. کہتے ہیں یہ روح کا تصرف تھا. روح، میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء دیوبند سے اور اپنے یہ جو ہے بیچارے عوام کو جو گمراہ کرتے ہیں توحید اور سنت کا نام لے کر کے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ عقیدہ ذرا تم ملاحظہ کرو. کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ روح تصرف کرتی ہے؟ کہ روح اگر وہ جنت میں ہے تو وہ جنت چھوڑ کر کے اس جہنمی دنیا میں کیوں آئے گی؟ اگر وہ جہنم میں ہے تو داروغہ جہنم یا جہنم کے فرشتے اسے ایسے آزاد چھوڑ دیں گے کہ جاؤ دنیا کے اندر تعلیمات دو، اپنے بزرگوں اپنے شاگردوں کو باقاعدہ نصیحتیں کرو. اور تو اور ہے، یہ بتاتے خود ایک کفری عقیدہ ہے. یہ بالکل وہی ہندوؤں کا، کافروں کا عقیدہ ہے جو آواگمن کا عقیدہ ہے. وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روح پھر دوسری شکل میں تبدیل ہو کر دنیا کے اندر آتی ہے اور آ کر کے اپنے کرم اور اپنے اعمال کے حساب سے لوگوں کے اندر وہ روح رہتی ہے. نعوذ باللہ. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کسی بندے مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے.